السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں بھائی وعلیکم آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. میں سعودی عرب سے ہوں، ریاض سے. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے پاکستان میں، تو اچھی بات رخصتی ہے. نہیں ہوئی. تو اوکے. میں ابھی اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہوں سعودی عرب میں. تو ویری گڈ. اتفاق سے محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو کیا محرم میں رخصتی کی جا سکتی ہے؟ مجھے ذرا قانون ذرا بتائیے گا اسلام کی روشنی میں. تو اکثر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ محرم الحرام میں شادی اور نکاح وغیرہ نہیں کیا جاتا، رخصتی نہیں کی جاتی. تو اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیے. نکاح پہلے ہو چکا ہے، رخصتی کے لیے بلانا ہے یہاں سعودی عرب میں بیوی کو، تو محرم میں ہو سکتی ہے؟ شکریہ، السلام آپ کا علیکم. شکریہ. آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ سعودی عرب میں رہیں یا کہیں بھی رہیں، سعودی عرب میں یا خلیجی ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہیں نا یہاں پر، ان کے لیے سنہری موقع ہے ان خرافات سے بچنے کا. اور نور ٹی وی چینل آپ کے لیے آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے، آپ کو ان خرافات سے بچا کر سیدھی ڈگر پر آپ کو گامزن کرنے کی یا اس پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. اور ہم اللہ کرے کہ یہ چینل لوگوں کے لیے راہ نجات کو اور سیدھی راہ پر چلنے کے لیے آسانیاں فراہم کر دے. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں تو براہ کرم چینل سے جڑ جائیے اور ویڈیوز دیکھا کیجئے، ورنہ یہ توہم پرستی اور یہ بدعقیدگی اور یہ گمراہی نہ جانے کن کن لوگوں کو لے ڈوبے گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گمراہی ختم ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا بول بالا ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ظلمات سے لوگ چھوٹ جائیں، ان سے وہاں سے نکل کر، گمراہیوں سے نکل کر نور الہی کی طرف گامزن ہو جائیں، اس پر چلنا شروع کر دیں، تو ایسی صورت میں یہ چینل بالکل صحیح آپ کے لیے معلومات لے کر حاضر ہوتا ہے. چینل یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیلز موجود ہیں. لیکن یہاں آج جو مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں اور سعودی عرب کے ماحول سے واقف نہیں ہیں، سعودی عرب کے علماء سے نہیں جڑتے، جبکہ ہر شہر میں جالیات کے مکاتب ہیں، اور مکاتب جالیات ہر جمعرات کو، ہر جمعے کو لیکچرز ہوتے ہیں اردو میں. ریاض میں شیخ توصیف الرحمن راشدی ہیں اور دیگر کئی علماء وہاں پر موجود ہیں، جو کہ ان کے لیکچرز ہر ہفتے 2-3 لیکچرز ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بہرحال اس طرح جڑ نہیں پا رہے ہیں جو سعودی عرب میں رہنے والے ہیں؟ ایون خلیجی ممالک میں بھی سلفی علماء چاروں طرف موجود ہیں جو کہ آپ کی صحیح طور پر رہنمائی کرتے رہتے ہیں. ان سے جڑیے تاکہ آپ کو لوگ گمراہ نہ کر سکیں. محرم الحرام اسلامی مہینوں کا ایک مہینہ ہے، اور یہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. اس کی خصوصیت کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے نا، وہ اس کی 10ویں تاریخ کے روزے کی ہے، اور اس کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ بھی مسنون عمل ہے رکھنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے. محرم کی 10ویں تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہم تاریخی واقعات وجود میں آئے ہیں. ان میں سے حضرت حسن اور حضرت حسین ابن علی کی کربلا میں شہادت کا سانحہ بڑا عظیم ہے. لیکن چونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سال بعد گزرنے کے وقوع پذیر ہوا، اس لیے اس کی مناسبت سے یا اس کی یاد میں کسی کام یا رسم کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دی جا سکتی. کیونکہ دین مکمل آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن بدقسمتی سے محرم یا عاشورہ کی اصل فضیلت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس پر تو کوئی عمل کرتا نہیں، لیکن بے شمار غلط رسومات اور گمراہ کن چیزوں اور بدعقیدگیوں میں، بدعتوں میں ملوث صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ نام نہاد اہل سنت کی بڑی تعداد بھی ان رسومات کی پابندی سے ان پر عمل کرتی ہے. میرے یہاں دہلی سے میرا تعلق ہے. I'm sure
پاکستان میں بھی جو تعزیے نکالے جاتے ہیں وہ سنیوں کے زیادہ تعزیے ہوتے ہیں، جو تعزیوں پر تقسیم ہوتی ہے سبیل اور پانی، ان کی تعداد بھی سنیوں کی زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ اس لیے اچھا عمل نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ماتم کرنے، تعزیہ نکالنے یا اس خاص طرز پر عید منانے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ خوشیاں منانے کا یا غم منانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ محرم کے مہینوں میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے تو صرف 10ویں محرم کا اس کی جو فضیلت ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو شادی کے لیے منع کیا ہو۔ غرض محرم کے مہینے میں شادیاں نہ کرنا یا جو کرے اسے برا سمجھنے کی قرآن و حدیث اور ائمہ اکرام نے، بلکہ ان چاروں اماموں نے جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی سند سے ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے منع کیا ہو، بلکہ یہ ایک جاہلانہ، بے وقوفانہ، بدعتانہ اور کیا کہا جائے اس کو بے اصل عمل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے قرآن و حدیث سے تو ایسی بات کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن جس مہینے میں اتنا بڑا حادثہ پیش ہوا ہو اور خاندان نبوت کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہو اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہو، اس مہینے میں خوشی کا جشن منانا یا شادی کرنا کون سی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں سوگ منانا یا ماتم کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ مکمل صحیح طور پر اگر اس بات کو ہم آپ کو بتانا چاہیں کہ جو لوگ مرنے کے بعد 3 دن کے بعد کسی طرح کا ماتم یا ماتم تو 3 دن میں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ غم کے لیے ایک عورت کے لیے اگر کوئی شوہر مر جاتا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت یا سوگ میں رہتی ہے، اور عام آدمیوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے 3 دن کا سوگ تو ہے اگر کوئی وفات ان کے یہاں ہو جائے۔ بلکہ حضرت ام عطیہ کا مشہور ہے، ان کے بیٹے کے انتقال کے بعد جب 3 دن ختم ہو گئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر خوشبو لگائی اپنے جسم پر اور کہا کہ سوگ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کی حدود بھی اور اس کی جو قواعد ہیں کہ کس طریقے سے سوگ منانا چاہیے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح کر دیا ہے۔ بڑی بڑی شخصیتوں کے اگر انتقال کی خبریں بھی آتی ہیں تب بھی سوگ منانا یا ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر یہ سوگ منانا ہوتا تو حکم دیتے اور ہمیں پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ہم ماتم کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کی وفات ماتم کیا جاتا، ابو عمر، عثمان اور دیگر صحابہ صحابیات، حضرت علی کی وفات پر ماتم کیا جاتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف محرم کے لیے جو لوگوں نے خاص رکھا ہے، اس لیے اس محرم میں بھی یہ بات محل نظر ہے بلکہ بے بنیاد ہے، بے سود ہے۔ اس کو ہمیں فوری طور پر ترک کرنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا واقعہ معمولی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور خاندان اہل بیت کی جو حالت ہوئی اس کی تفصیلات سیرت اور تاریخ کی کتب میں بھری پڑی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام دکھ اور غم کی تصویر بنے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود ربیع الاول کے مہینے میں، جس مہینے میں آپ کے بارے میں یہ تو سب کا اتفاق ہے کہ اس مہینے میں وفات ہوئی ہے، سنی اور شیعہ دونوں یہ مانتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کوئی ماتم نہیں کرتا، لیکن آپ کے نواسوں کے وفات کا جو ماتم کا سلسلہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ بھی بے اصل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ شادی کر سکتے ہیں،
اور خوشیاں منا سکتے ہیں اس ماہ مبارک میں۔ یہ محرم الحرام بہت مبارک مہینہ ہے، یہ ان اشہر الحرم میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اشہر الحرم قرار دیا ہے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ خوشیاں بھی منائیں، بلکہ خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے محرم میں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نصرت اور فتح عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس کی خوشی میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارے بھائی تھے، موسیٰ میرے بھائی تھے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس پر خوشی کا اظہار کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے خوشی کے لیے روزہ رکھا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ روزہ رکھیں، روزے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن رخصتی کے لیے شادی ہو گئی ہے، اب آپ کی بیوی یہاں پر آنے والی ہے، اللہ کے بندے اسے لائیے اور ولیمہ اگر کریں تو یہاں مجھے بلا لیجئے، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا ریاض میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ بہرحال شادی بیاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔